الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ آج انشاءاللہ مغرب کے بعد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 10 بیان کیا جائے گا۔ تمام حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا یہ ہم سب کے لیے نہایت بے حد ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، امتیوں کو 2 تہوار خوشی منانے کے عطا فرمائے، اور وہ کون کون سے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ 2 خوشیوں کے دن مناتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ 2 دن دیے، اور مسلمانوں کا ان 2 دن کے علاوہ کوئی تیسرا دن نہیں ہے۔ اب ایک آپ کے سامنے فرنگیوں کا، انگریزوں کا ایک سال چلتا ہے جس کی تاریخ مسلمانوں کو ازبر یاد رہتی ہے، جبکہ اسلامی تاریخ ہمیں بھول گئی۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ آج بھی اگر ابھی بھی ہم مجلس میں پوچھ لیں کہ ذرا بتا دو اسلامی مہینہ کیا ہے، آج اسلامی تاریخ کیا ہے، اسلامی سن کون سا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں نہیں معلوم کہ اسلامی مہینہ کیا چل رہا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، اسلامی سن کون سا چل رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ جبکہ اس تاریخ کا یاد رکھنا کوئی صرف سنت یا نفل عمل نہیں ہے، واجب ہے۔ عربی میں واجب فرض کو کہا جاتا ہے، یعنی یاد رکھنا گویا فرض کے درجے پہ۔ اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم ہر آنے والے دن میں گناہگار ہیں، یہ ایک گناہ الگ ہے ہمارا۔ اگر تاریخ ہمیں نہیں یاد تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ الحمدللہ مساجد میں تو ایک وہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں تاریخ روزانہ اسلامی تبدیل کی جاتی ہے، اور اس میں سن بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں ان حضرات کو کہوں گا کہ بھئی یہاں بھی ضرور لگائیں، یہ تو بہت ضروری چیز ہے، واجب ہے یاد رکھنا تاریخ کا۔ بھول بھی جائے تو یہاں سے دیکھ لیں۔ ویسے تو ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم رات میں چاند کو دیکھ کر حساب لگائیں کہ چاند میاں کیا کہہ رہے ہیں، کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ اور شمسی دن جتنے، یہ تو فرنگیوں کا نظام ہے، یہ مسلمانوں کا تھوڑی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ جو منڈے، سنڈے، منڈے، یہ سارے نام جو ہیں یہ مون ڈے سے ہے، یعنی کہ شمسی سورج کی پوجا جو وہ کرتے تھے نا، اسی سے نام رکھے انہوں نے سارے۔ یہ تاریخ سے موجود ہے، سارا ثبوت کے ساتھ ہے۔ تو مسلمان کا المیہ یہ ہو گیا کہ ایک تو وہ اپنی تاریخ ہی بھول گیا، اور وہ واقعی آج کی تاریخ بھی بھول گیا، یہ اس کو بھلایا گیا جان بوجھ کر۔ اور نیو ایئر کے نام پر جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مسلمان وہ نیو ایئر کی جو ہے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ تو کرسچن ہے، ہم ان کا مبارکباد دے رہے ہیں، حالانکہ جانتے نہیں ہیں اس سے انسان اپنے اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اور آپ جانتے بھی ہیں نیو ایئر وہ کس چیز کو بولتے ہیں، کرسمس نعوذ باللہ کس چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو بھی تو سمجھے نا کہ جو قرآن کے خلاف عقیدہ ہے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھو ہم نے سولی چڑھا دیا، بلی چڑھا دی۔ اللہ بھی اتنا پاورفل نہیں تھا نعوذ باللہ، اس کی اتنی طاقتیں نہیں تھیں کہ وہ ہمیں بخش سکتا خود اکیلے، اس کے پاس اتنا زور نہیں تھا۔
تو عیسیٰ کی بلی دیکھو ہم نے چڑھائی اور ہمیں اب سب کے گناہ معاف ہو گئے، اب دبا کے گناہ کرو زندگی میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے کرسمس کا۔ تو ایک کا تین اور تین کا ایک، تثلیث کا مذہب کرسچینٹی، سارے گناہ دھل جائیں گے، سنڈے کے سنڈے جاؤ دھلوا کے آ جاؤ، ختم۔ ہفتہ بھر سارے دبا کے گناہ کرو، اور اللہ جو ہے اس کی بیوی نعوذ باللہ مریم اور ان کا بیٹا جو ہے حضرت عیسیٰ، یہ مذہب ہے کرسمس۔ میں آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں صاف صاف، جبکہ ہم تو صاف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں مار سکے، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، جبکہ یہودی تو خود کہتے ہیں ہم نے مار دیا تھا۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم نے پورا مقدمہ چلایا، سپریم کورٹ تک لے کر گئے، اور وہاں پہ بھی ہم نے سولی چڑھانے کا پورا فائنل کروایا، سزا دلوائی، اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے چڑھایا۔ یہ تو مانتے ہیں، جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ چڑھا ہی نہیں سکے، ان کی کیا اوقات تھی، اللہ نے اٹھا لیا ان کو۔ تو یہ سال کا بدلنا، اگر ایک بھی آپ کا بچہ پٹاخہ پھاڑ لائے نا تو بس سمجھ لیں کہ آپ کا پورا گھرانہ شامل ہو گیا اس چیز کے اندر۔ اسی لیے اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بالکل کھلے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب وہ کچھ بھی کہتا رہے، جتنی دلائل دیتا رہے، اگر ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے جو کہ نظر آ رہی ہے سامنے، تو نیا سال ہمارا یہ نہیں ہے۔ ہمارا تو نیا سال بھائی محرم سے شروع ہو رہا ہے، اور اس دن تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے زبردست تہوار بھی دیے ہوئے۔ تو اس سال کے جو یہ انگریزی سال ہے، ختم ہونے پر انسان بس اپنا محاسبہ کر لے کہ بھئی اس کے حساب کتاب سے بھی میں نے اس سال میں کیا کیا، اور کیا غلطیاں کی جن سے مجھے بچنا چاہیے، کن گناہوں میں ملوث ہو گیا جن سے مجھے توبہ کرنی چاہیے، آئندہ کے وقت کے اندر مجھے کس طریقے سے اور نیکی کے قریب ہونا ہے، اپنا محاسبہ کریں۔ اس چیز کی اجازت ہے، دعائیں کریں اپنے لیے، دعائیں مانگے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ چکر بازی چل رہی ہے نا، اس سب سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور اب تو الحمدللہ مسلمانوں کو بڑی عقل آنا شروع ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ ہوش آ رہے ہیں کہ ہم نے ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ الحمدللہ مسلمان بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، غیر مسلموں کے طریقوں سے، تو لہذا بالکل بھی جو ہے نا ان کو آپ مبارکباد بھی نہیں دے سکتے، منع ہے یہ۔ حتیٰ کہ اگر یہ آپ کو سلام کریں گے تو آپ وعلیکہ کہہ دیں، بس ٹھیک ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تعلق بھی توڑ کے رکھیں، ان کو سمجھائے گا سیدھے راستے پہ کون لے کر آئے گا، پھر اس کے لیے تعلق بھی رکھیں، لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ نہ کہ الٹا ہو جاتا ہے، یہ صاحب اس قدر ہمارے مسلمان ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ وہ انہی کے ہی ہو جاتے ہیں آخر میں۔ اب وہ کوئی لڑکی ہے تو وہ ایسا گھماتی ہے اس کو کہ یہ بھی وہی انہی کے رنگ میں رنگ کے، اور پاگل ہو جاتا ہے۔ نوجوان ہیں، اب وہ بھی ان کے مردوں کے چکر میں انہی کے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا دیکھیں نا، آپ کے لیے خطرہ تھا نا، تبھی تو آپ چلے گئے وہاں۔ آپ اس قدر مضبوط ہی نہیں تھے اپنے دین پر کہ اتنی آسانی سے آپ کو وہ حق سے اٹھا کر باطل کی طرف لے کر چلے گئے۔ ایسی طاقت بڑھ گئی باطل کی، بجائے اس کے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان کو بھی حق کی طرف لے کر آ جاتے، آپ ان کو بھی سمجھا لیتے، راہ راست پہ لے آتے۔ تو چونکہ اتنی طاقت نہیں تھی، خود دین اتنا نہیں پتہ تھا، نہ عمل تھا اس پر، تو الٹا ان کے رنگوں میں رنگ کے، اور یہ بھی دین سے گئے، تو کیا فائدہ؟ یہ تو پھر خطرہ ہو گیا نا آپ کے لیے۔ تو بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنا دین کا علم بھی مضبوط کریں، سمجھیں دین کو شروع سے آخر تک، کیا ہے اسلام، کیسے پتہ چلے گا دین۔ ادھر تو ماشاءاللہ اس مسجد میں تو آپ کو بھرمار ہے، کھل کر جو ہے ہر چیز بتائی جا رہی ہے، اور ہر روز بتائی جا رہی ہے الحمدللہ، شاید کسی دن کوئی ناغہ ہو رہا ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔